آپ کے پاس اجازت ہے؟ نہیں جناب، اجازت تو نہیں ہے۔ یہ اجازت کیا ہوتی ہے؟ یہ اجازت کیا ہوتی ہے؟ یہاں اجازت کوئی پروانہ ہوتا ہے، کوئی اتھارٹی لیٹر ہوتا ہے، کچھ تو ہو کہ پتہ چلے جناب کہ یہ صاحب جو ہیں یہ نفس بیچ کر آئے ہیں، لیکن کم قیمت پر بیچ کر نہیں آئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، خدا کے بندوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے اپنا نفس بیچا، مرضی خرید لی۔ آیت میں ہے میں جو چاہے اوپن تھا بازار، اوپن مارکیٹ تھی، کوئی تو آگے بڑھتا اپنا نفس بیچتا۔ ضرورت سمر کی تھی کہ پوری رات 40 تلواروں کے پیچھے سونا تھا، کوئی تو آگے بڑھتا، کوئی نہ بڑھا سوائے علی کے، تو علی نے نفس بیچ دیا، جنت خرید لی۔ یہ خرید و فروخت ہاتھ کے ذریعے ہوئی ہے، اب مرضی علی کے پاس ہے، جو چاہتا ہے کہ مرضی لے لے، اب اسے علی سے خریدنا ہے۔ آپ ہی کے علاقے میں گھاس منڈی بھی ہوگی، اناج منڈی بھی ہوگی، سارا کا سارا اناج میرے محترم ساجد بخاری صاحب نے خرید لیا۔ میں بازار گیا، میں نے ساہوکار سے بولا، کسان سے بولا بھائی مجھے اناج دو، میں حضور وہ تو بک گیا۔ میں نے کس نے خریدا؟ میں کہا آپ کے ساجد بخاری صاحب نے خریدا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے کہاں سے ملے گا؟ کہا بتایا تو ہے، سارے کا سارا تو اب جس کو چاہیے وہ جا کے ان سے لے۔ اب دنیا چلی خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا نے کہا ہم سے کیا کہتے ہو، ہم نے تو رضا دے دی، تو جس کے پاس مرضی ہوگی اب وہ جا کر اس سے لے لے۔ ہمیں نہیں پتا کون کون خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن جو بھی خدا کو راضی کرنا چاہے وہ پہلے آ کر علی کو راضی کر لے۔ تو آیت نے کہا کہ کوئی ایسا بھی ہے انسانوں میں جو خدا کو راضی کر کے خدا کی مرضی لے گیا ہے، تو اب جاؤ اپنے نفس کو علی کے ہاتھ پر بیچو تاکہ خدا راضی ہو۔ اپنے نفس کو علی کے ہاتھ پر بیچو۔ آ گیا کوئی شخص کا زیدی مجھے علی کا ہاتھ نہیں مل رہا، میں 1400 سال بعد آیا اس دنیا میں علی کا ہاتھ کہاں ڈھونڈوں؟ میں نے کہا گھبراتا کیوں ہے، علی کے جیسا علی کا بیٹا عباس ہے، عباس کا علم موجود ہے، یہ ید اللہ کی ہاتھ ہے، اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ، نفس بیچ جنت خرید لے۔ من جو بھی، اب اس میں تشخیص نہیں ہے کہاں کا ہے، کیسا ہے، کیا بولتا ہے، کیا پہنتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا من جو بھی۔ جاؤ سورہ رحمان اٹھاؤ، کل من علیہا فان، جو بھی ہے وہ فانی ہے، جو بھی ہے۔ یہ پہاڑ فنا ہو جائیں گے، یہ دریا فنا ہو جائیں گے، یہ آسمان فنا ہو جائے گا، یہ زمین فنا ہو جائے گی، یہ چرند فنا ہو جائیں گے، یہ پرند یہ فنا ہو جائیں گے، یہ حضرت انسان
فنا ہو جائیں گے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کلو من علیہا فان، پروردگار کچھ بچے گا۔ اگلی آیت نے اعلان کیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی بچنے والا چہرہ تیرے پروردگار کا ہے۔ تو پروردگار یہ ختم کیسے ہوگا؟ کہا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا اسرافیل سور پھونک دو۔ اسرافیل کھڑے ہو کر سور پھونک دیں گے تو جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ آواز قدرت آئے گی اسرافیل تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں موت نہیں آئے گی؟ پوری کائنات کو موت کون بانٹ رہا ہے؟ خدا۔ کس کے ذریعے بانٹ رہا ہے؟ حضرت اسرائیل کے ہاتھوں ملک الموت آتا ہے، خدا ملک الموت کے ذریعے موت بھجواتا ہے، تو جس کے پاس نہیں آتے وہ زندہ رہتا ہے، جس کے پاس آ جاتے ہیں یعنی جس کو فرشتہ نظر آ جائے اسے اپنی خیر منانی چاہیے۔ تو جناب والا عجیب ہے یہ مخلوق بھی، انسان ماننے پر آئے تو غلاموں سے زندگی اور موت لے لیتا ہے۔ جناب والا اعلان ہو گیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور پھونک دیا۔ سور کا پھونکنا تھا، جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ آواز آئی اسرافیل تم کیا سمجھے کہ تمہیں موت نہیں دی جائے گی؟ ملک الموت اس کو موت دے۔ حضرت اسرافیل بھی علی کا ایک جملہ سنتے جاؤ، بڑے اچھے اور خوشگوار مزاج کے ساتھ علی ممبر کوفہ پہ موجود تھے۔ لوگوں نے کہا علی کل من علیہا فان، علی سب ختم ہو جائیں گے۔ علی نے مسکرا کے کہا اس امت لم امت انا ممیت الموت، جب میں مر جاؤں میں نہیں مرتا۔ نہج البلاغہ اٹھائی جب میں مر جاؤں از امت لم امت انا ممیت الموت، جب میں مر جاؤں میں نہیں مرتا۔ علی کہتے ہی اسے ہے جو نہیں مرتا، علی کہتے ہی اسے ہے جو نہیں مرتا۔ اگر مر جاتا تو اپنا جنازہ اونٹ پر لینے نہیں آتا۔ انا ممیت الموت، میں وہ ہوں جو موت کو موت دوں گا، میں وہ ہوں موت کو موت دوں گا، میں وہ ہوں جو موت کو موت دوں گا۔ اسرافیل ختم ہو جاؤ، اسرافیل بھی چلے گئے، بچے حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل۔ آواز قدرت آئی عرش کے پردے سے اسرائیل تم کیا سمجھے کہ تمہیں موت نہیں ملے گی؟ جاؤ تم بھی ختم ہو جاؤ، جاؤ تم بھی ختم ہو جاؤ۔ وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب آواز آئے گی، روایت میں قرآن میں موجود ہے، اب آواز آئے گی کون ہے آج کے دن کا مالک؟ من لملک اليوم، کس کا دن ہے آج؟ پردے سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ جب سب ختم ہو گئے یہ پردے سے بول کون رہا؟ جب سب ختم ہو گئے کوئی بچا ہی نہیں، ہر مخلوق ختم ہو گئی، تو پھر یہ جواب دے کون؟
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والا چہرہ تیرے پروردگار کا ہے، تیرے پروردگار کا، تیرے پروردگار کا۔ تو قرآن نے بتا دیا نا، سب ختم ہو جائیں گے، اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ چلو میری پہلی مجلس کی طرف، اسی عشرے کی، میں نے کیا کہا تھا؟ تمہاری پہچان کا سبب تمہارا چہرہ ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کے پہچانتے ہیں کون ہے۔ تو جس کا چہرہ ہوگا اسی کی پہچان ہوگی۔ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ بدن ہے، نہ سینہ ہے، نہ گردن ہے۔ تو جب کچھ نہیں ہے تو یہ چہرہ کیا ہے؟ کہا کچھ ایسے ہیں جنہیں سامنے لائے گا تو دنیا سجدے میں جائے گی، وہی اس کا چہرہ بن جائے گے۔ بس وہ ہیں جنہیں فنا نہیں ہے۔ ایک بڑا سوال مسلمانوں میں ہمیشہ گردش کرتا رہا، خدا کرتا کیا ہے؟ جب سارے کام فرشتے کر رہے ہیں تو خدا کرتا کیا ہے؟ کچھ تو کرتا ہوگا نا، کچھ تو کرتا ہوگا۔ اچھا، اس پر کیفیت تھوڑی گزرتی ہے کہ آج کچھ کرے، کل کچھ کرے، پرسوں کچھ اور کرے۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں، یہ مزاج ہوتے ہیں۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے ہاں نہ مزاج بدلتے ہیں، نہ طریقے بدلتے ہیں، نہ سنت بدلتی ہے۔ تو جو بھی کر رہا ہے وہ کرتا رہا ہوگا، کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ تو پروردگار تو کر کیا رہا ہے؟ قرآن نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو قرآن نے بتایا خدا کر کیا رہا ہے؟ وہ درود پڑھ رہا تھا، وہ درود پڑھ رہا ہے، وہ درود پڑھتا رہے گا۔ یعنی قیامت ہوگی تو سب ختم ہو جائے گا۔ وہ ازل سے درود پڑھ رہا ہے، وہ درود پڑھتا رہے گا، قیامت ہو جائے گی، وہ درود پڑھتا رہے گا۔ عجیب بات ہے، جس جو درود پڑھ رہا ہے وہ تو ہو، اور جن پر پڑھا جا رہا ہے وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والے چہرے، باقی رہنے والے چہرے تیرے پروردگار کے ہیں۔ تو سب کو موت آنی ہے، یہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں سے آنی ہے، یہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں سے آنی ہے۔ تو اب جس نے مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا ہے وہ ان کا تذکرہ کرتا رہے۔ تو ہم نے تو کچھ ایسے بھی زندہ دیکھے ہیں جو مردے کے لبادے میں گھوم رہے ہیں، اور کچھ ایسے مردے بھی دیکھے ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو ان کی محبت میں مر جائے یہ اسے مرنے نہیں دیتے۔ چلیے سورہ بقرہ کے آخری حصے کی طرف۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ، جب طالوت چلے ہیں اپنے لشکر کو لے، بنی اسرائیل کے نبی حضرت طالوت علیہ السلام جالوت بادشاہ کے مقابلے پر چلے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا جس کا نام تھا تابوت سکینہ۔
اور تابوت کا یہ کارنامہ تھا، یہ معجزہ تھا کہ جب بھی بنی اسرائیل لڑنے کے لیے نکلتے تھے تو اس تابوت کو آگے رکھتے تھے۔ وہ تابوت ان کے لشکر کا نشان تھا، وہ تابوت ان کے لشکر کا علم تھا، وہ تابوت ان کے لشکر کی پہچان تھا۔ تو جب بھی وہ تابوت آگے ہوتا تھا وہ جیت جاتے تھے۔ اس تابوت میں تھا کیا؟ حضرت ابراہیم کا پیرہن، حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن، الواح توریت، حضرت موسیٰ کی شبیہ، حضرت موسیٰ کے نالین، یہ سارے تبرکات اس میں موجود تھے، اس میں موجود تھے۔ تو اس تابوت کی برکت سے بنی اسرائیل جیت جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، پیرہن تھا۔ یوسف نہیں تھے، پیرہن تھا۔ موسیٰ نہیں تھے، نالین تھی۔ رکعات تھے، خود انبیاء نہیں تھے، انبیاء نہیں تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ پیرہن میں جناب ابراہیم نظر آ رہے ہوں، ایسا نہیں تھا کہ نالین میں حضرت موسیٰ نظر آ رہے ہوں، ایسا نہیں تھا کہ پیرہن میں حضرت یوسف نظر آ رہے ہوں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، 1,24,000 نہیں تھے، صرف بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ تو عالم یہ تھا اس تابوت کا کہ جب بھی لے کر جاتے تھے، بڑی ہی مشکل سے مشکل ترین جنگ ہو، بنی اسرائیل جیت لیتے تھے۔ ارے کچھ انبیاء کا تبرک اس میں موجود تھا، تو عالم یہ تھا کہ جنگ جیت لی جاتی تھی تو کل انبیاء کا تبرک ہوتا تو عالم کیا ہوتا؟ آپ کہیں گے کل انبیاء کا تبرک کس میں ہوگا؟ آؤ، رسول نے بتا تو دیا ہے، جس نے آدم کو علم کو، نوح کے علم کو، ابراہیم کے خلت کو، موسیٰ کی ہیبت کو، عیسیٰ کے ظہر کو اور مجھ محمد کے کمال و جمال کو دیکھنا ہے، آ کر میرے بھائی کا چہرہ دیکھے۔ تو اب جنگ جیتنی ہو تو علی کے نام کا نعرہ لگاؤ، جنگ تمہارے ہاتھوں میں ہوگی۔ لیکن بنی اسرائیل کے دل میں یہ بات آ گئی کہ جو دیتا ہے وہ خدا دیتا ہے، جو دیتا ہے وہ۔ انہوں نے کہا ہم لکڑی کے تابوت سے کیا مانگیں؟ نہ پہنچے آپ، نہ پہنچے آپ۔ ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ جو دیتا ہے وہ خدا دیتا ہے، ہم لکڑی کے تابوت کو مانتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، ہم لکڑی کے تابوت سے نہیں لیں گے، سیدھے اللہ سے لیں گے۔ اللہ نے کہا ہم نے اپنے نبی اور قرآن اور توریت اور زبور اور انجیل ڈائریکٹ تم پر نہیں اتاری ہے، جب ہم تم سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے تو تم ڈائریکٹ ہم سے ملنے کیسے آؤ گے؟ ہم نہیں مان رہے، ہم تابوت کو نہیں مانتے۔ کیا تابوت کی بے حرمتی کی، اللہ نے وہ تابوت واپس لے لیا اور کہا جاؤ اب صحرا میں بھٹکتے رہو۔ تو جالوت جیسا بادشاہ ان پر مسلط کیا گیا۔ دنیا کو سوچنا چاہیے، اگر ظالم بادشاہ سروں پر بیٹھا ہے تو کوئی تو بے ادبی ہوئی ہے۔ چلے اس دور کے نبی جناب یرمیاہ کے سامنے، اے حضرت یرمیاہ ہمیں موسیٰ کا جانشین دیجیے۔ انہوں نے کہا موسیٰ کا جانشین اسی وقت ملے گا جب وہ تابوت واپس آئے گا۔ لگے دعائیں کرنے، پالنے والے وہ تابوت بھیج، پالنے والے وہ تابوت بھیج۔ فرشتے وہ تابوت حضرت یرمیاہ کے پاس چھوڑ گئے۔ اب جانشین ڈھونڈنا ہے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تابوت کھولا گیا، اس میں حضرت موسیٰ کی زرہ ملی،
حضرت یرمیہ نے کہا دیکھو موسیٰ کے جانشین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ تابوت اس کے بدن پر پوری آ جائے. یہ ذرا جو تابوت سے نکلی ہے جس کے بدن پر پوری آ جائے وہ موسیٰ کا جانشین ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوی الجثہ تھے، بلند قامت تھے. امت نے یہ سوچا کہ جس کا قد بڑا ہوگا، جو قوی الجثہ ہوگا، جو طاقتور ہوگا، وہ آ کے زرہ کو پہنے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جو بھی آ کر پہن رہا ہے کسی کو بڑی ہو رہی ہے، کسی کو چھوٹی ہو رہی ہے، پورے نام پر کسی کے نہیں آ رہی. جب امت تھک گئی اب نبی نے کہا آؤ میاں ہم بتاتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ کہا فلاں قصبے میں جاؤ، وہاں خدا کے ایک نبی جناب یشیع موجود ہیں، ان کے 11ویں بیٹے داؤد کو لے کر آؤ. تاریخ کہہ رہی ہے، انجیل میں بھی موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اتنے دبلے تھے، اتنے کمزور تھے. یہ ظاہری طور پر کمزور ہے، باطنی نہیں. حجت جھولے میں بھی لیٹی ہو تو طاقتور ہوتی ہے. اتنے کمزور اور دبلے پتلے تھے کہ سردار بنی اسرائیل ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے. یہ اس کو آئے گی، یہ پہنے گا زرہ، ہمیں تو آئی نہیں. یرمیہ مسکرا رہے ہیں. داؤد آگے بڑھیے. حضرت داؤد آگے بڑھے. وہ زرہ ایسے ہی اٹھا کے حضرت داؤد کے بدن پر ڈالی گئی. وہ جو موسیٰ کی زرہ تھی، وہ جو بڑی زرہ تھی، وہ دبلے پتلے داؤد کے پوری آ گئی. تو پتہ چلا کہ حجت کے جانشین ہوتے ہیں، لیکن فرق یہی ہے کہ پیرہن پورا آنا چاہیے. حجت کے جانشین ہوتے ہیں، فرق یہ ہے کہ پیرہن پورا آنا چاہیے، پورا آنا چاہیے، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو. یہ بھی نہ ہو کہ بڑے کے پیرہن چھوٹے کو آ رہا ہے. یہ جانشینی کا اصول ہے خدا کا کہ کپڑے پورے آ جائیں گے. بعد رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب علی کے پاس آئے اور کہا علی رسول کے تبرکات ہم سے بھی بانٹو. علی نے کہا چچا رسول کا تبرک ہے، حکومت تھوڑی جو بٹ جائے، اور اگر آپ کو تبرک چاہیے رسول کا کل مسجد میں آئیے گا. علی نے کہہ دیا، چچا چلے گئے. اگلے دن مسجد میں آ کر بیٹھ گئے. علی آگے بڑھے، کمبل ایک صندوق لیے چلے. علی نے صندوق کھولا، کہا کیا کیا ایسا میں ہے؟ چچا رسول کا امامہ ہے، رسول کی عبا ہے، رسول کی تلوار ہے، یہ باہر رسول کا گھوڑا ہے، آپ کیا لینا چاہیں گے؟ کہا ایک ایک کر کے دیتے جاؤ. سر پر امامہ رکھا، بتانے کی ضرورت نہیں، امامہ رکھا تو ان کو بٹھایا گیا. بٹھا کر سر پر امامہ رکھ دیا، کاندھے پر عبا ڈال دی گئی اور کمر میں تلوار حمایل کر دی گئی. اب علی کہتے ہیں چچا بسم اللہ کھڑے ہو جائیے. آواز آئی چچا کی، علی مجھ میں ہلنے کی بھی سکت نہیں ہے، مجھ میں ہلنے کی بھی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے جیسے کائنات کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے. کائنات کا بوجھ، آپ کیا سمجھے نبی ہونا آسان بات ہے؟ مجھ پر کائنات کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. علی یہ وزن کم کرو. علی نے تلوار ہٹا لی. کہا چچا اٹھیے. کہا اب بھی نہیں ہلا جاتا. علی نے کاندھے سے عبا ہٹا لی، اب سر پر امامہ رہ گیا. کہا چچا بسم اللہ کیجئے. کہا بسم اللہ، یہاں تو الحمد بھی نہیں پڑھی جا رہی. علی ہم سے ہلا نہیں جا رہا. علی نے سر سے امامہ اتار لیا. یہ امامہ یاد ہے نا کہ وقت تھا خندق کا، کوئی ملعون کبار کر گیا تھا خندق
खंदक को रसूल ने अली को बुला के कहा तुम जाओगे, कहा या रसूल अल्लाह मैं जाऊंगा। अली के सर पर अमामा रखा और कहा कुल्ले ईमान जा रहा है। कुल्ले ईमान जा रहा है, कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान। हजरत आपके फिक़े के मशहूर आलिम मलिकुल नातिकीन हजरत मोहम्मद हुसैन नकवी साहब क़िबला अल्लाह मकामहू मजलिस पढ़ रहे थे, और जब खंदक पढ़ रहे थे तो उन्होंने बताया कि वह वाहिद जंग है जिसमें अली पैदल गए, वाहिद जंग है जिसमें अली पैदल गए, हालांकि घोड़सवारी मौजूद थी। इतने में आप लोग तो माशाल्लाह से आरिफ वाला के साहिबान इरफान हैं, आप लोग पहले से ही होमवर्क करके बैठे होते हैं कि कभी मुझे सवाल की जहमत नहीं उठानी पड़ी। लेकिन वहां कोई ऐसा बैठा था, वो खड़ा हो गया, उसने हाथ जोड़े, कहा क़िबला बड़ा करम किया मौलाना के चले गए, लेकिन इतना बताइए हर जंग में अली को घोड़े पर भेजते हो, आज पैदल भेज रहे हो। हर जंग में अली घोड़े पर सवार होकर जाते थे, ये खंदक में पैदल क्यों गए हैं? मौलाना ने कहा बैठ जा, मौलाना ने कहा बैठ जा, वो बैठ गया। कहा सुना नहीं, अभी तो रसूल ने कहा है कुल्ले ईमान जा रहा है, कुल्ले ईमान जा रहा है। अगर घोड़े पर सवार होकर जाते तो दुनिया कहती घोड़ा ईमान में शामिल हो गया। अली को गवारा नहीं कि घोड़ा ईमान में शामिल हो जाए, घोड़ा ईमान में शामिल। हाथ अपने फजा में ही रखना और दूसरा जुमला सुनना, अली को गवारा नहीं घोड़ा ईमान में शामिल हो। जो घोड़े को ईमान में शामिल ना करे, जो भगोड़े को खानदान में शामिल करे। मोहम्मद आले मोहम्मद। एक मरतबा और दुरूद पढ़िए मोहम्मद। चचा के सर पर अमामा है, अली कह रहे चचा उठिए, चचा कह रहे मुझ में सकत नहीं। आखिरकार अमामा भी सर से वापस गया। चाचा भी एक ही तबल्लुक बचा है, बाहर मुर्तजिज खड़ा है। अब वो चले, जैसे ही चले तो जहाँ अमामे ने अबाने और तलवार उठाने से इनकार हो गया, वहाँ मुर्तजिज भी दो टांगों पे खड़ा होकर सलामी देने लगा। क्या किया जाए? या अली, ये तबर्रुकात जो रसूल के यहाँ किसके पास जाएंगे? क्या उसी के पास जाएंगे जो मिन्नियत की मंजिल पर होगा। होना तो ये चाहिए था कि अली खुद पहनकर दुनिया को दिखा देते। अली ने घर की तरफ रुख किया, कहा बेटा हसन जरा घर से बाहर आना। 7 बरस के हसन घर से बाहर आए, 63 बरस के रसूल की अबा कांधों पर आई पूरी थी, सर पर अमामा पूरा था, बर में कबा पूरी थी, कमर में तलवार अमाइल की पूरी थी। लेकिन यहीं तक रुके नहीं, कहा हसन बेटा आगे बढ़ो। वो जो 2 टांगों पे खड़े होकर सलामी दे रहा था, उसने अगली टांगे मोड़ी, हसन सवार हुए। अली ने का रुख किया, तलाया भरकर वापस आए। अली ने सारे तबर्रुकात वापस लेकर फिर रुख किया घर की तरफ। बेटा हुसैन जरा बाहर आना।
صلی علی محمد وآل محمد. پوری تھی تو آپ کہیں گے علی اپنی کیوں نہیں پہنا رہے؟ اس لیے کہ یہ تو رسول کے جانشین ہے. آؤ چلو لیلۃ الحریر کی رات میں، لیلۃ الحریر، لیل مانے رات، حریر نکلا ہے حری سے، حری کہتے ہیں بلی کو. وہ رات جب جنگ ہوئی تو بہت سے مشہور بہادر بلی کی آواز میں میاؤں میاؤں کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جانوروں کی آواز نکالی. میں کیوں بتاؤں کہ کون سی رات تھی اور کون سی جنگ تھی؟ بس اتنا تھا کہ علی کی تلوار چمک رہی تھی. اندھیرے میں بس ایک ہی روشنی ہوتی تھی جب علی کی تلوار نکلتی تھی. کعبے والا لیلۃ الحریر کی رات لوگوں نے دیکھا کہ ایک خیمے سے ایک جوان نکلا، اور جب مبارز طلبی کی گئی، یاد رکھیں مبارز طلبی کہتے ہیں جب سامنے والے کو بلایا جائے، ہے کوئی من لہو، ہے کوئی جو لڑنے آئے. وہاں سے ایک جوان نکلا جو گھوڑے پر سوار تھا، اور یہاں سے وقت کا بڑا پہلوان نکلا، اور جیسے ہی جوان کے مقابلے پر آیا، جوان کی تلوار ذرا سی ہوا میں فضا میں گردش کی اور جوان آگے بڑھ گیا. لوگ یہ سمجھے کہ جوان کا جو فضا میں وار تھا وہ خطا ہو گیا، لیکن جوان بڑے ہی اطمینان سے آگے بڑھتا گیا. پہلوان وہیں کھڑا تھا. لوگوں کو اس وقت اندازہ ہوا جب خط کا وار تھا، آدھا پہلوان ادھر گرا آدھا ادھر گرا. دنیا نے پہچان لیا ہو نہ ہو یہ علی ہے. پہچان لیا ہو نہ ہو یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے. بھیس بدل کر آیا ہے، گھوڑا بدل کر آیا ہے، اس لیے کہ علی کے دلدل کو سب جانتے تھے. اچھا یہ بھی بتا دوں، علی کا دلدل کوئی بہت بڑا گھوڑا نہیں تھا. علی کا دلدل کوئی بہت بڑا گھوڑا نہیں تھا، بہت حسین گھوڑا نہیں تھا، ایک چھوٹے قد کا گھوڑا تھا، اور علی اسی پر سوار ہوتے تھے. محمد حنفیہ نے پوچھا تھا جمل میں، بابا میں جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ کہا جہاں چھوڑ کر جاؤ گے. لوگوں نے کہا یا علی اتنے بڑے جرنیل ہیں، اتنے بہادر ہیں، گھوڑا اچھا کیوں نہیں رکھتے؟ علی نے کہا گھوڑا وہ اچھا لگے جسے جنگ سے بھاگنا ہو. گھوڑا وہ اچھا لگے جسے جنگ سے بھاگنا ہو، جسے جنگ سے بھاگنا ہو. علی نے دو کام کبھی نہیں کیے، بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا، کسی کو دیکھ کر بھاگا نہیں. اسی لیے تو رسول نے کرار کہا تھا، غیر فرار کہا تھا. لیکن آج جو آیا ہے اس کی چال بھی وہی، اس کی ڈھال بھی وہی، اس کی کاٹ بھی وہی، اس کی ضرب بھی وہی، اس کی حرب بھی وہی. دنیا والوں نے کہا یہ علی ہے، بھیس بدل کر آیا ہے تاکہ اس کے مقابلے پر لوگ آئے. اتنے میں ایک اور جوان آیا، اس کی بھی چال وہی، اس کی بھی ڈھال وہی، اس کی بھی حرب وہی، اس کی بھی ضرب وہی. دونوں نے ایک ساتھ لشکر شام پر حملہ کیا، دونوں کی کاٹ وہی، دونوں کی ضرب وہی. لشکر شام چیخ اٹھا، ارے ہم سے ایک علی تو سمجھتا نہیں تھا، آج رات دو آئے ہیں. دوسرا جوان واپس چلا پہلے جوان کے پاس، اب تلایا بھرنے لگا. دونوں برابر آئے.
تو پہلے نے اپنا نقاب اتارا، دنیا نے کہا علی، واہ اور علی نے مسکراتے ہوئے دوسرے کا نقاب اتار دیا۔ یہ کون ہے جو اندھیری رات میں چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ علی نے کہا اسی کو تو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں۔ اسی کو تو قمر بنی علم والا عباس۔ دنیا میں اتنی اقوام ہیں، اقوام امم موجود ہے، ہر ایک کی اپنا ملک ہے اور ہر ملک کا اپنا پرچم کہیں، رایت کہیں، جھنڈا کہیں، علم کہیں، نشان کہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، لشکر میں ایک وقت میں کئی پرچم ہوتے تھے لیکن علم ایک ہوتا تھا۔ آپ کہیں گے علم اور پرچم میں فرق ہے؟ ہاں جناب فرق ہے، اس لیے کہ ہر لشکر میں کچھ حصے ہوتے تھے۔ جو دائیں طرف کھڑا ہے یہ میمنہ، جو بائیں طرف ہے یہ میسرہ، جو درمیان میں ہے وہ قلب لشکر، جو سب سے آگے کھڑا ہے وہ ہے ہراول دستہ۔ ہر دستے کے اوپر ایک علمدار ہوتا تھا، ہر علمدار کے پاس ایک پرچم ہوتا تھا، لیکن پورے لشکر کا ایک ہی علمدار ہوتا تھا اور وہ سب سے آگے ہوتا تھا، اور اس کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا وہ علم ہوتا تھا۔ اور علم کا کمال یہ ہوتا تھا کہ علمدار پوری جنگ کو ایک وقت میں جیتتا تھا۔ کب میمنہ نے لڑنا ہے وہ علمدار جانتا تھا، کب میسرہ نے حملہ کرنا ہے وہ علمدار جانتا تھا، کب تیر انداز آگے بڑھیں گے وہ علمدار جانتا تھا، کب پیدل لڑنے والے پیادہ لڑیں گے وہ علمدار جانتا تھا۔ یعنی پورے لشکر کا نقشہ ایک علمدار کی نگاہوں میں، ایک علمدار کی نگاہوں میں۔ تو جیسے جیسے علمدار لڑواتا تھا ویسے ویسے لشکر لڑتا تھا۔ پوری جنگ کی حکمت عملی ایک علمدار کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور جتنا قبضہ علمدار کا علم پر ہوتا تھا اتنا ہی مضبوط لشکر ہوتا تھا۔ میں دشمن سے علی عباس کے فضائل پڑھوا رہا ہوں۔ دشمن حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جب فوج شام واپس آئی ہے شام کے دربار میں، تو یزید کے پاس سامنے ایک علم آیا، علم کا دیکھنا تھا، یزید 3 مرتبہ اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا، کہا یہ کس کا علم ہے؟ کہا عباس کا ہے۔ کہا مان گیا علی کے بیٹے کی شجاعت کو۔ کہا کیسے مانا تو نے علی کے بیٹے کی شجاعت کو؟ کہا اس لیے مانا کہ پورے علم پر تیر کے، تلوار کے، نیزے کے نشان ہے، بس وہ جگہ خالی ہے جہاں علمدار نے تھاما تھا۔ بازو سمجھے عباس کا کیا تھا؟ آئیے، ایک شخص، ایک عالم کو یہ خیال آیا کہ عباس کو فقہ کا علم نہیں آتا تھا، عباس فقیہ نہیں تھے۔ سو گیا، خواب میں شہید دلدل سوار کا بیٹا گھوڑے پر سوار آ گیا۔ عالم تو فقیہ ہے؟ کہاں عباس کا فقیہ؟ تو نے علم کہاں سے لیا؟ کہا فلاں سے۔ اس نے کہاں سے لیا؟ فلاں سے۔ اس نے کہاں سے لیا؟ فلاں سے۔ اس نے کہاں سے لیا؟ فلاں سے۔ آخر میں جا کر رکا کہاں؟ علی پر، علی پر۔ کہا میرے بابا سے اتنے واسطوں کے بعد علم تجھے ملے تو تو فقیہ ہو جائے، اور میں اسی علی کا بیٹا ہوں، میری فقر کا علامت کیا ہوگی؟ اور صرف علی نہیں بانٹتے جنت۔ بعد کربلا لوگوں نے دیکھا کہ کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا کوئی انتہائی بدصورت شخص رو رہا ہے۔ لوگ اس کو پکڑ کے لے گئے۔ کون ہے؟ کہا میں واقعہ کربلا میں موجود تھا، میرا کام یہ تھا کہ میں فوج یزید کے خیموں کو درست کرتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ آندھی چلی اور خیمے ہٹنے لگے، تو میں نے ان کو روک کر ان پر کیل گاڑ دی تھی۔ بولا پھر کیا ہوا؟ کہا عالم یہ ہے کہ اب ہر رات عباس آتے ہیں، مجھے اٹھاتے ہیں
اور اٹھا کر جہنم میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے عباس ڈالتے ہیں، عباس جہنم میں، علی کا بیٹا۔ دنیا آج تک یہی سوچ رہی کہ علی کیسے جنت دوزخ بانٹتے ہیں، وہاں تو عباس چلا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، اور عالم یہ ہے کہ آپ کسی ملک کا جھنڈا دوسرے ملک میں لہرا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ جہاں جہاں جھنڈا ہوگا وہ جگہ اس ملک کی ملکیت ہوگی۔ جس کا جھنڈا ہوتا ہے اس کی ملکیت میں لگتا ہے، جس کا جھنڈا ہوتا ہے اس کی ملکیت میں لگتا ہے۔ جاؤ جا کر دیکھ لو، پوری دنیا میں بلا شرکت مذہب و ملت، بلا تفریق مذہب و ملت، ہر جگہ پر تمہیں ایک ہی مالک کا جھنڈا نظر آئے گا، سرحدیں کسی کی بھی ہو، حکومت عباس کی ہے۔ اور اب تو بڑی آزادی ہو گئی ہے، ہر کسی کے ملک کی روایت آپ دیکھ رہے ہیں، ایک نئی روایت آئی ہے، ہمارے پاس دیر سے آئی، دنیا میں بہت پہلے تھی اور پہلے سے رائج تھی، کہ جب کسی کے ملک کا جھنڈا علم اٹھتا تھا تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن پوری دنیا میں رائج ہے کہ جب ان کے ملک کا جھنڈا اور علم بلند ہوتا ہے تو وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ہم تو 1400 سال سے یہی کر رہے ہیں، جب ہمارے اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا ہے ہم سینوں پر ہاتھ مارتے ہیں تاکہ دنیا کو بتا دے یہ علم بھی ہمارا، یہ عباس بھی ہمارا۔ چلو واپس اسی آیت کی طرف، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے ان کا امتحان لیا ایک نہر کے ذریعے، اور قرآن کہہ رہا ہے خدا نے حضرت طالوت علیہ السلام سے کہا دیکھو اس نہر سے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ امتحان کیا تھا؟ انتہائی پیاس کے عالم میں لشکر ہے، پینا نہیں ہے۔ فمن شربا، من، یہیں سے مجلس کا آغاز کیا تھا نا، فمن شربا فلیس منی، جو پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے، جو پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ خدا۔ پروردگار تجھ سے تو ہو بھی نہیں سکتا، یہ خاکی مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، تو خالق ہے۔ کہا فمن شرب فلیس منی، جو پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو پروردگار اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا بس اتنا ہے، غرفتم بیدہ، شرط یہ ہے چلو میں لے کر چھوڑ دے، چلو میں لے کر چھوڑ دے۔ جو چلو میں لے کر چھوڑ دے گا وہ مجھ سے ہے، جو پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ جو چلو میں لے کر چھوڑ دے گا، الا غرفتم بیدہ، غرفہ کہتے ہیں چلو کو، اپنے ہاتھ کے چلو میں پانی بھرے اور چھوڑ دے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر نے کیا کیا؟ کہا ایک ایک چلو پی لیا، پینا تھا، آیت سے باہر چلے گئے، آیت وہی موجود ہے، کوئی تو ہو جو اسے مکمل کرے۔ 61 ہجری میں علی کے لال نے دیکھا آیت بغیر تفسیر کے رہ گئی تھی، اب سمجھو عباس کون ہے۔ چلو میں پانی لیا، واپس ڈال دیا، آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی، لیکن خدا نے کہا تھا جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے
किबरियाई का आंचल उल्टे तो अब्बास जाहिर होता है। हक है अब्बास का कि किबरियाई का आंचल उल्टे तो अब्बास जाहिर होता है, इसलिए कि अर्श का पर्दा हटे तो बाप जाहिर होता है। कौन अब्बास? जहरा का बेटा अब्बास। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अली का वो बेटा 4 शाबान को जिसके नूर का ज़हूर हुआ, 4 जंगे लड़ी अब्बास। जब आए हैं ना तो अली ने आवाज दी, ज़ैनब। अब्बास आ गए। होना तो ये चाहिए ना, दौड़ के आती मिलने के लिए भाई से, वापस हुजरे में चले गए। अली ने फिर आवाज दी, ज़ैनब अब्बास आ गया बेटा, तुम्हें तो इंतजार था ना अपने पर्दे के मुहाफिज का। हुजरे से वापस आई तो हाथों में कुछ छुपाया हुआ था। अली की गोद में अब्बास है, कान के पास छुपकर कुछ कहा और अब्बास के बदन पर कुछ रख दिया। कान में कुछ कहना था, अब्बास चीख मार कर। अली ने कहा, ज़ैनब बच्चे से क्या कहा तुमने? कहा, पापा कुछ नहीं। जब मेरी माँ शिकस्ता पहलू पर हाथ रखकर रोती थी ना, एक जुमला बड़े दर्द से कहती थी, काश मेरा अब्बास होता। बाबा मेरी माँ रोते हुए कुर्ता सीती जाती थी और रोती जाती थी। ये कुर्ता मेरी माँ के हाथ का सिया हुआ है जो मैंने अब्बास पर रख दिया। अली तो कौन अब्बास? अली घर में आए, देखा 2 बरस के अब्बास